السلام علیکم. آج ہم بات کر رہے ہیں لاہور میں کھیلے گئے پاکستان اور جنوبی افریقہ کے تیسرے T20 کی. جی، جو فیصلہ کن میچ تھا. بالکل. پاکستان نے یہ کافی سنسنی خیز مقابلہ 4 وکٹوں سے جیتا اور سیریز بھی اپنے نام کر لی. ہاں، سیریز جیتنا اہم تھا. تو اس گفتگو میں ہم ذرا دیکھیں گے میچ کے اہم موڑ کیا تھے، کھلاڑیوں کی کارکردگی کیسی رہی، خاص طور پر بابر اعظم کی واپسی اور ان کے ریکارڈز. جی، بابر کی واپسی واقعی نمایاں رہی. اور پھر یہ بھی کہ ورلڈ کپ 2026 کی تیاریوں کے حوالے سے اس جیت کا کیا مطلب ہے. یہ اہم سوال ہے. اور دلچسپ بات تو یہی تھی ہے نا کہ بابر نے آتے ہی ریکارڈز کی لائن لگا دی، جبکہ جنوبی افریقہ وہ تھوڑی مشکل میں نظر آئی. بالکل، ان کی ٹیم جدوجہد کر رہی تھی. تو میچ کا نتیجہ یہ رہا کہ جنوبی افریقہ نے پہلے بیٹنگ کی 139 بنائے 9 وکٹ پر، جو اس وقت لگ رہا تھا شاید دفاع ہو جائے. جی، 139 T20 میں فائٹنگ ٹوٹل ہو سکتا ہے. ہاں، لیکن پاکستان نے ہدف 19ویں اوور میں ہی 6 وکٹوں پر حاصل کر لیا. بالکل، لیکن جنوبی افریقہ کی بیٹنگ وہ شروع سے ہی دباؤ میں تھی. اچھا. پاور پلے میں صرف 22 رنز بنے پہلے 6 اوورز میں. یہ پاکستان کے خلاف ان کا سب سے کم پاور پلے سکور ہے. اوہ واقعی صرف 22؟ جی، شاہین آفریدی نے شروع میں ہی وکٹیں لیں، 3 اہم وکٹیں حاصل کی. اور سلمان مرزا، ان کی بولنگ کی بڑی تعریف ہو رہی ہے. ہاں، سلمان مرزا نے تو کمال کر دیا. 4 اوورز میں صرف 16 رنز دیے. اکانومی ریٹ 4 سے بھی کم. یہ T20 میں غیر معمولی ہے. خاص طور پر پاور پلے اور ڈیتھ اوورز میں ہے نا. بالکل، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رنز روکنے میں کتنے مؤثر تھے. اور کوئنٹن ڈیکاک کا 0 پر آؤٹ ہونا، وہ بھی تو بڑا دھچکا تھا جنوبی افریقہ کے لیے. بہت بڑا دھچکا. اور یہ ان کا T20 میں 8واں 0 تھا. جنوبی افریقہ کے لیے یہ ایک ریکارڈ ہے. 8واں 0؟ جی ہاں. البتہ ڈونوون فریرا نے کچھ تیز رنز بنائے، 14 گیندوں پر 29، اور کاربن بوش آخر تک ناٹ آؤٹ رہے 30 رنز بنا کر. تو انہوں نے کچھ مزاحمت کی. جی، ورنہ اسکور شاید اور بھی کم ہوتا. لیکن پاکستان کا آغاز بھی تو تھوڑا لڑکھڑایا تھا. سائم ایوب 0 پر آؤٹ ہو گئے. جی بالکل، وہ سیریز میں اچھی فارم میں تھے تو ان کا جلدی آؤٹ ہونا یقیناً ایک دھچکا تھا. دباؤ تو بڑھ گیا ہوگا. بڑھ گیا تھا، لیکن پھر بابر اعظم نے ذمہ داری سنبھالی. ہاں، ان کی اننگز تو شاندار تھیں. 68 رنز، صرف 47 گیندوں پر 9 چوکے لگائے. یہ اننگز میچ کا فیصلہ کن موڑ تھی. اور سلمان آغا کے 33 رنز بھی بہت اہم تھے. بابر کا سٹرائک ریٹ بھی تو زبردست تھا، 144 سے اوپر. جی، 144.68 کا سٹرائک ریٹ T20 کے لحاظ سے بہت ہی عمدہ. اور ریکارڈز تو جیسے آپ نے کہا لائن ہی لگا دی. کیا کیا ریکارڈز تھے؟ اچھا، سب سے پہلے تو وہ دنیا کے پہلے بیٹر بن گئے جنہوں نے T20 انٹرنیشنل میں 450 چوکے مکمل کیے. 450 چوکے؟ جی، پھر ویرات کوہلی کو پیچھے چھوڑا. سب سے زیادہ 50+ سکورز اب بابر کے ہیں، 40. کوہلی کے 39 تھے؟ جی، کوہلی کے 39. اسی سیریز میں وہ روہت شرما سے بھی آگے نکل گئے. T20 میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے باز بن گئے. واہ. اور ایک اور ریکارڈ، جنوبی افریقہ کے خلاف سب سے زیادہ چوکے لگانے والے پاکستانی بیٹر بھی بن گئے، 61 چوکے. کیا مال ہے. اس اننگز نے تو ان ناقدین کو بھی جواب دیا ہوگا جو ان کے سٹرائک ریٹ پر بات کرتے ہیں. بالکل، 144 کے سٹرائک ریٹ سے میچ جتوانا، وہ بھی دباؤ میں، یہ ایک ٹھوس جواب ہے. صحیح. لیکن اگر سیریز کے بڑے تناظر میں دیکھیں تو جنوبی افریقہ کے لیے تھوڑی تشویش کی بات ہے. ستمبر 2022 سے اب تک پچھلی 15 T20 سیریز میں وہ صرف پاکستان سے ہی نہیں آ رہے. اوہ. جی، انہیں ویسٹ انڈیز اور نمیبیا جیسی ٹیموں سے بھی شکست ہوئی ہے. یہ تو واقعی دلچسپ بات ہے. ریکارڈ برقرار رکھا ہے. اچھا، پاکستان کے لیے اس سیریز میں اور کیا مثبت رہا؟ بیٹنگ میں سائم ایوب اگرچہ آخری میچ میں 0 پر گئے، مجموعی طور پر ٹاپ سکورر رہے. جی، 100 سے زیادہ رنز، اوسط 54، سٹرائک ریٹ 150. بہت اچھا کھیلا انہوں نے. بابر تیسرے نمبر پر رہے. اور بولنگ میں سلمان مرزا کی اکانومی سب سے بہتر رہی، 3.75 کی. فہیم اشرف نے 6 وکٹیں لیں، نواز اور شاہین نے 4-4. اور نئے لڑکے عثمان طارق نے بھی ڈیبیو پر اچھا کیا. جی، عثمان طارق نے بھی اپنے پہلے میچ میں 2 وکٹیں لیں، اکانومی بھی ٹھیک تھی، 6.5 کی. یہ تو اچھی خبریں ہیں، لیکن کچھ تشویش کی باتیں بھی ہوں گی. بالکل ہیں. پاکستان کا مڈل آرڈر وہ ایک بار پھر ناکام رہا. ہاں، یہ مسئلہ تو لگتا ہے چلتا ہی آ رہا ہے. جی، عثمان خان 2 اننگز میں صرف 18 رنز بنا سکے. حسن نواز 2 میچ کھیلے، 8 رنز. یہ صرف انفرادی ناکامی نہیں، یہ ایک پیٹرن سا بن گیا ہے. کیا لگتا ہے فخر زمان کی کمی محسوس ہوئی؟ شاید
ٹیم کمبینیشن پر مزید غور کی ضرورت ہے۔ سائم ایوب کا آخری میچ میں 0 پر آؤٹ ہونا بھی تھوڑی عدم مستقل مزاجی دکھاتا ہے۔ اور بولنگ میں نسیم شاہ وہ مہنگے ثابت ہوئے۔ ہاں، نسیم شاہ کی اکانومی تقریباً 9 رہی، جو ٹی20 میں کافی زیادہ ہے۔ ابرار احمد کی کارکردگی میں بھی وہ تھوڑا اتار چڑھاؤ نظر آیا۔ تو مطلب کچھ شعبوں میں بہتری کی گنجائش ہے۔ یقیناً، لیکن سلمان مرزا اور عثمان طارق کی کارکردگی نے بولنگ میں نئے آپشنز دیے ہیں۔ اب مینجمنٹ کو دیکھنا ہوگا کہ اسپن ڈپارٹمنٹ میں کس پر زیادہ بھروسہ کرنا ہے۔ سائم، مرزا، ابرار، طارق، سفیان مقیم، کافی آپشنز ہیں۔ صحیح۔ ایک اور پہلو کوئنٹن ڈیپاک کی فارم ہے۔ ون ڈے سے ریٹائرمنٹ لیتے وقت ورلڈ کپ میں شاندار کھیل رہے تھے، لیکن ٹی20 واپسی پر فارم اچھی نہیں رہی۔ ہاں، یہ بھی غور طلب ہے۔ تو خلاصہ کریں تو بابر کی ریکارڈ واپسی، مڈل آرڈر کے مسائل کے باوجود سیریز جیت اور نئے بولرز کا ابھرنا، یہ اہم نکات ہے، ٹھیک؟ بالکل، یہی اہم باتیں ہیں۔ تو آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ بابر پر سٹرائک ریٹ کا دباؤ تو شاید رہے گا، لیکن کیا پاکستان ورلڈ کپ 2026 کے قریب آتے ہوئے مطلب ایک ہی کھلاڑی پر بہت زیادہ انحصار کر رہا ہے؟ یا پھر بڑے ٹورنامنٹس میں انفرادی میچ وننگ پرفارمنس زیادہ اہم ہو جاتی ہے، ٹیم کی مجموعی حکمت عملی سے بھی زیادہ؟ جی، یہ سوچنے کی بات ہے۔